اور ईरान ने आखिरकार वो काम कर दिया है जिसे बड़े से बड़ी बंदूक नहीं कर सकता, जिसे बड़े से बड़ी मिसाइल नहीं कर सकती, जिसे मिलिट्री हमला नहीं कर सकता। ईरान ने सैयद अली खामनेई साहब के जनाजे में शरीक होने वाले 100 से ज्यादा ममालिक के लिए कुरान मजीद की ऐसी ऐसी आयतों की तिलावत की है जिन्होंने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कैसे ईरान ने अपने बड़े बड़े दुश्मनों को जलील कर दिया, रुस्वा कर दिया, कैसे उसने अपने दोस्तों को हौसला दिया और कैसे उसने बड़े बड़े बहरूपिया नेताओं को बेनकाब कर दिया और उसने पूरी दुनिया के सामने जूते भिगो भिगो कर मारा है। इसे ही कहते हैं कलम की ताकत, जो बड़े से बड़े तलवार भी बेअसर कर देती है। ईरान ने कलम की ताकत से, ईरान ने इल्म से, ईरान ने उस ताकत को पेश किया है जिसे ज़बूर, इंजिल, तौरात के बाद आखिरी पैगंबर पर उतारा गया है, जिसे पूरी दुनिया कुरान शरीफ कहती है, जिसे पूरी दुनिया कुरान मजीद कहती है, जिसे पूरी दुनिया कलामे रब्बानी कहती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान ने आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब के जनाजे पर अलग अलग मुल्कों के लिए कुरान के अलग अलग आयतों की तिलावत की। इन आयतों में एक पैगाम छुपा हुआ था जो समझने वालों के लिए निशानी है, इबरत है, साथ ही साथ चेतावनी भी है। सबसे पहले जिक्र करते हैं फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए जंग लड़ने वाले हमास की। हमास का जब डेलीगेशन तेहरान में आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के जनाजे में ताज़ियत पेश करने के लिए आया, तब ईरान ने सूरह अज़ाब का जिक्र किया। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया है कि मोमिनों में से ऐसे मर्द भी हैं जिन्होंने अल्लाह से जो अहद किया था वो उसे सच कर दिखाया, फिर उनमें से बाज़ तो अपना काम पूरा कर चुके और बाज़ मुंतज़िर हैं और उन्होंने अहद में कोई तब्दीली नहीं की। यानी ईरान ने हमास से कहा है कि आप अपने अहद पर खरे उतरे हैं। इसके बाद हिजबुल्लाह का डेलीगेशन आता है, तब सूरह आले इमरान का जिक्र किया। इस आयत में कहा गया है कि गम न खाओ और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम जख्मी हुए हो तो तुम्हारे मुखालिफ भी तो ऐसे ही जख्मी हो चुके हैं। हम इन दिनों को लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं ताकि अल्लाह ईमान वालों को जाहिर कर दे और तुम में से कुछ को शहादत का दर्जा अता फरमाए। यानी ईरान ने कुरान मजीद की इस आयत को पेश करके हिजबुल्लाह को यह पैगाम दिया है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारी ही फतह होगी। अगर तुम जख्मी हो तो दुश्मन भी तो जख्मी हो चुका है, लिहाजा घबराओ मत। इसके बाद इराक की बारी आती है। इराक के मुसल्ला ग्रुप हशद अल शाबी का डेलीगेशन सामने आता है। उनके आने पर ईरान ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 154 पढ़ी, जिसमें अल्लाह ने फरमाया है कि और जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मरा हुआ ना कहा करो, बल्कि वो तो जिंदा है लेकिन तुम नहीं समझते। यानी ईरान समझा रहा है कि जो हमारे शहीद भी हुए हैं असल में वो जिंदा है। अब आता है सऊदी अरब का डेलीगेशन। उनके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 13 की तिलावत की जाती है, जिसमें फरमाया गया है कि तुम्हारे सामने अभी एक नमूना दो फौजों का गुजर चुका है जो आपस में मिले। एक फौज अल्लाह की राह में लड़ती है और दूसरी काफिरों की है, और अल्लाह जिसे चाहे अपनी मदद से कुव्वत देता है। इस वाक़ये में देखने वालों के लिए इबरत है। ये बद्र की जंग वाली आयत है जिसमें एक फौज अल्लाह की राह में और दूसरी काफिरों की है जो लड़ रही थी। ये एक बहुत ही सख्त मजहबी इशारा था सऊदी अरब के लिए कि वो पहले कहाँ खड़ा हुआ था और किसका साथ दे रहा था। अब चाइना का डेलीगेशन आता है। सूरह अल अनफाल की तिलावत होती है और ये तो अल्लाह ने सिर्फ खुशखबरी दी थी ताकि तुम्हारे दिल इससे मुतमईन हो जाए, और मदद तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। इसके बाद तुर्की का डेलीगेशन आता है। तुर्की को ईरान सूरह अन-निसा की तिलावत की जाती है। किसी उज़र के बगैर घर बैठने वाले मुसलमान उनके बराबर नहीं जो अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करते हैं। अल्लाह ने जानो माल से जिहाद करने वालों को बैठने वालों पर दर्जात बुलंद फरमाया है, यानी बढ़ा दिया है। यानी तुर्की से कहा जा रहा है कि सिर्फ बैठे मत रहो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें मत करो, काम करो। इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। पाकिस्तान के लिए सूरह अल इसरा की तिलावत की जाती है और कह ए मेरे रब की मुझे खूबी के साथ पहुंचा दे और मुझे खूबी के साथ निकाल ले और मेरे लिए अपनी तरफ से गलबा दे जिसके साथ नुसरत हो। दरअसल ये पाकिस्तान के लिए एक दुआ थी, पाकिस्तान के गालिब रहने की, और उसके लिए अल्लाह से नुसरत की दुआ की गई। इसके बाद कतर का डेलीगेशन आता है। उनके लिए सूरह अल फतेह पढ़ा जिसमें अल्लाह की मगफिरत और नेमत की तकमील का जिक्र किया गया था। यानी कतर को ईरान अभी भी अपना दोस्त मानता है। इसके बाद मिस्र की बारी आती है। उनके लिए कहा जाता है कि उनका बदला उनके रब के यहाँ हमेशा रहने की
بہشتے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوئے۔ مصر کے بعد ایران ان ملکوں کے لیے بھی سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوج جمع ہو گئی ہے، بس ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے۔ بس وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت اور ان کے فضل کے ساتھ، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ یعنی ایران نے ان دیشوں کو پیغام دیا کہ تم کہتے تھے دشمن کی بڑی فوج ہمارے خلاف تیار کھڑی ہے، ان سے ڈرو، لیکن ہم نہیں ڈرے، اللہ پر ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد افغانستان یعنی افغان طالبان کا ڈیلیگیشن آتا ہے، جس کے بعد ایران نے جو آیات پڑھی وہ سورۃ الفتح کی پہلی 3 آیتیں۔ بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دیا ہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، اور اللہ آپ کو زبردست مدد دے گا۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھیں، جب ایک صلح ظاہری طور پر مسلمانوں کو کمزور لگ رہی تھی، لیکن اللہ نے ان کو بہت بڑی فتح قرار دیا تھا۔ یہ طالبان کے 2021 کی فتح کو دکھاتا ہے جو انہوں نے امریکہ کو دھول چٹا کر حاصل کیا تھا۔ اللہ کی طرف سے فتح مبین قرار دیا گیا، یعنی ایران نے وہ کام کر دیا ہے جسے کوئی تلوار، کوئی بم بارود، کوئی ہتھیار نہیں کر سکتا۔ ایران نے سیدھے سیدھے قرآن کی تلاوت کر دی، یعنی جو پیغام دینا تھا وہ ایران نے دے دیا۔ ایسا کر کے ایران نے اپنے علم کی طاقت دکھائی ہے، اپنے بے جوڑ حکمت دکھائی ہے، کیونکہ کئی بار بنا تلوار اٹھائے بھی جنگ لڑی جاتی ہے، بغیر کسی جھگڑے کے صرف آیاتوں کے ذریعے ہر ملک کو اس کا پیغام دے دیا، دوستوں کو حوصلہ دیا، جبکہ جو دشمن کو تنبیہ کی گئی ہے، اور یہ جنازہ صرف جنازہ نہیں ہے، اب حکمت ہے۔ خامنئی کے جنازے میں 100 سے زیادہ ملکوں کے ڈیلیگیشن موجود تھے، جو ایران کے نیو ورلڈ آرڈر کے نقشے کو دکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی روس کے دمتری میدویدیو آئے، جو صدر پوتن کا خصوصی ایلچی بھی ہے اور روس کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ چائنا نے اپنے سینئر پارلیمنٹری قیادت کو بھی بھیجا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف آرمی چیف فیلڈ مارشل آئے۔ پاکستان ایران کا اہم ثالثی رکن ہے، اس لیے ان کی موجودگی سب سے نمایاں تھی۔ تاجکستان، آرمینیا، جارجیا، آذربائیجان، عراق، غزہ، افغانستان کے جو طالبان کے وزیر خارجہ ہیں، پر اس میں یورپ نظر نہیں آیا۔ دراصل یورپ کی ایران نے صاف منع کر دیا تھا کہ ان کو دعوت نہیں دی جائے گی، کیونکہ جنگ میں ان کا رویہ ایران کے خلاف تھا۔ ایران نے خامنئی صاحب کے جنازے کے پاس ان کے خاندان کے کئی افراد کے تابوت بھی تھے جو امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہید ہوئے تھے، ان کی بیٹی، ان کے داماد، بہو اور ان کی چھوٹی پوتی، یہاں تک کہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس ڈیلیگیشن میں موجود رہے۔ کل 4 کروڑ لوگوں کے مکمل آنے کی امید ہے، اور یہ ایران نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوگا۔ جنگ کے بعد مڈل ایسٹ کا نیا آرڈر اب تہران میں خامنئی صاحب کے تابوت کے ارد گرد بن چکا ہے، جو بتانے کے لیے کافی ہے کہ امریکہ کا دور اب ختم ہو چکا ہے اور اب ایران کا دور چل رہا ہے، جو امریکہ سے بالکل بھی نہیں ڈرتا، جو سپر پاور کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہماری نظر میں تمہارا کوئی اوقات ہی نہیں۔ فی الحال اس خبر میں بس اتنا ہی۔ فرق ہو 2 باتیں تو کلیئر ہو گئیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ ایرانی بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو انہوں نے سلسلہ کیا تھا نا تلاوت کلام پاک کرنے کا ہر ملک کے آنے پر کوئی مخصوص آیتیں، تو اس سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ جو ہم پاکستانیوں کے لیے سوچتے ہیں وہ دوسروں کے لیے نہیں سوچتے۔ تو میں نے 3 دن انتظار کیا اس واقعے کے بعد، ان کے تلاوت کرنے کے بعد، کہ کوئی پاکستان کا عالم آئے گا اور وہ ہمیں بتائے گا کہ وہ جو تلاوت انہوں نے ہمارے لیے کی وہ باقیوں سے کیسے مختلف ہے۔ لیکن جب کسی نے نہیں آگے بڑھ کے یہ انیشیٹو لیا تو میں مجبوراً آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس لیے میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں نا، نہ لمبی داڑھی ہے، نہ ماما پہنا ہوا ہے، ویسے بھی ٹی شرٹ ہے۔ تو ہمارے ملک میں، پاکستان میں، اس حلیے کے لوگوں کو نا ایسی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کوئی اور نہیں آیا تو پھر میری سن لیجئے۔ تو جناب اس میں جو انہوں نے تلاوت ہمارے لیے کی اور باقیوں میں ایک بڑا واضح فرق ہے۔ جو انہوں نے باقیوں کے لیے کی ہے نا وہ پیسو وائز میں ہے، یا دے، دیم، انہیں، ان کو، اس طرح ہے۔ وہ جو انہوں نے ہمارے لیے تلاوت کی ہے اور صرف پاکستان کے لیے کی ہے نا، اس میں آئی ایکٹیو وائس فرسٹ پرسن کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے وہ انہوں نے ہمیں نہیں کہا کہ یہ تم یہ کرو، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دیکھو یہ دعا ہم نے مانگی تھی جو تم ہمیں ملے ہو، ٹھیک ہے؟ ایرانیوں نے کہا ہے کہ دیکھو یہ دعا ہم نے مانگی تھی جو ہمیں پھر اللہ نے تم دیے ہو، اور وہ دعا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے نکلتے ہوئے
مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کو کہا تھا کہ یہ تم دعا مانگ کے نکلو. مکہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے وہ مبارک دعا مانگی تھی، اور وہ دعا جو ہے اس کے 2 پارٹس ہیں. میں آپ کو دوسرا پارٹ چھوٹا سا سنانے لگا ہوں جو خاص ہم سے متعلق ایرانیوں نے وہاں سنایا تھا، اور چونکہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ وہ الفاظ جو اللہ نے دیے اور ہمارے نبی پاک نے ادا کیے، تو بس یہ اتنے سے 4 لفظ عربی میں سن لیجئے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. وَاجْعَل لِّي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا، جو وہ کہا انہوں نے کہ جعل لی، میرے لیے بھیج، یہاں لا کے ٹھوک دے، کھڑا کر دے، ثابت کر دے، اسٹرانگلی فکس کر دے. جیسے بنیاد نہیں ڈلتی کانکریٹ کی کہ جس کو ہلا نہیں ہو سکتا، جیسے کوئی پہاڑ ہوتا ہے اپنی جگہ فکس، تو وہ جعلی، لا میرے لیے یہاں کھڑا کر دے. من لدنکا، اپنے ہاں سے، اپنی طرف سے خاص، یہ نہیں کہ کوئی فرشتہ آئے ادھر سے کوئی لے کے آ جائے، کوئی فوج آ جائے، نہ کوئی ٹڈیاں آ جائیں، نہ ہوا آئے، نہ، تو نے اپنی طرف سے میرے لیے بھیجنی ہے. کیا بھیجنی ہے؟ سلطانن، انتہائی پاورفل، دنیا کی اسٹرانگسٹ فورس، وہ فورس کے جو ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہو، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو، اپنی جگہ سے ہلے نہ، اس میں وفاداری ہو. سلطانن نصیرہ، مددگار. نصیرہ بڑا عجیب مددگار ہوتا ہے. یہ وہ مددگار ہوتا ہے جو فتح تک آپ کے ساتھ رہتا ہے. یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے. یہ وہ عام کوئی مددگار نہیں ہے کہ 2-4 منٹ رکا، اچھا جی اوہو اچھا دوپہر کا کھانا میں بھیج دوں گا، یہ لو میری طرف سے 100 روپے. نہ، آخر تک آپ کے ساتھ رہتا ہے. سلطان نصیرہ، وہ دنیا کی طاقتور ترین فورس جو فتح تک آپ کے ساتھ رہے. تو یہ ہے پس منظر کہ میرے لیے آسمان سے وہ طاقتور فورس لا کے یہاں نصب کر دے جو فتح تک میرے ساتھ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کے نتیجے میں کون ملا تھا؟ انصار مدینہ کے، جو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، پھر ہلے نہیں تھے. جہاں ڈھال بننا تھا ڈھال بن گئے تھے، جہاں پیسہ دینا تھا پیسہ دیا تھا، جانوں کی پرواہ نہیں کی تھی، تلواریں سونت کے کھڑے ہو گئے تھے. بدر لڑی تھی، احد لڑی تھی، فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے.